وہ سوائے اس کے ہر ایک سے بے پرواہ ہو رہا تھا۔ وہ خاندان بن رہا تھا جو اپنی ہی نسل کا زوال تھا۔ اپنا سب کچھ مجھ پر وار کے کیسری کے محبوب بن جاؤ گے۔ اسے الہام سا ہوا، جیسے وہ واپسی کی راہ پر قدم رکھنے والی تھی۔ تم صرف کیسری کے محبوب کو جانتے ہو، کیسری کو نہیں جانتے۔ خاندان سے کوئی نفرت نہیں کرتا۔ ہر آفت پر کیسری کو پکارا جاتا ہے، ہر پکار پر اسے ہی منہ چھپانا پڑتا ہے۔ تم ابھی بھوکا رہنے کے ارادے باندھ رہے ہو۔ راجپوتوں نے بھوک کو جھیلا ہے، برداشت کیا ہے۔ ارادے باندھنا اور جھیلنا دو الگ چیزیں ہیں۔ میں چاہتی ہوں حسام حسام ہی رہے۔ وہ پھر سے مسکرائی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ متوحش ہوا، وہ ہراساں ہوا۔ دیکھو، بچھڑنے کی بات مت کرنا، میں ڈر گیا تھا، میں مر بھی سکتا ہوں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ایک جھٹکے سے چھڑائے۔ ہجر کا جادو ٹونا کرتی وہ بلا اس کا دامن چھونا چاہتی تھی۔ وہ اس سے قدم قدم دور ہوا۔ وہ اسے اپنے قریب کیسے کر سکتا تھا؟ وہ گھر آئی تو اس کی چال میں اتراہٹ تھی۔ اس کے ہاتھ ہجر کی دف بجا بجا کے آئے تھے، اور وہ عجب لڑکی وصال کے گیتوں کی مانند دکھ رہی تھی۔ مغربی دیوار کے ساتھ لگی کیسری نے اسے اچھنوے سے دیکھا۔ اس نے دورین کو اپنے پاس آتے دیکھا۔ وہ اس کے بہت قریب آ کے ٹھہر گئی۔ تم نے کہا تھا نا کہ میں نے اپنا ہار سنگھار ناحق برباد کیا، کہ کوئی بھی دوسرا خاندان نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کے بولی۔ اس نے دونوں ہاتھ پہلوؤں پر رکھے۔ اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ مانی خیز تھی۔ تم نے غلط کہا تھا۔ وہ ایک فاتح کی طرح مسکرائی۔ وہ بالکل سیدھی گردن کے ساتھ مغرور دکھ رہی تھی۔ کوئی اس کے عشق میں خاندان ہو چکا تھا۔ خاندان بس ایک زوال ہے لڑکی۔ کیسری کی چبھتی آواز نے اس کی بے خودی کا دائرہ پاٹنا چاہا، مگر وہاں رقص کی لے نہ ٹوٹی کہ دورین اپنی کہانی سے ان دو کرداروں کو نکال چکی تھی، جیسے وہ پنو کی زندگی سے صحرا چھاننے والے اونٹوں کو نکال چکی تھی، جیسے وہ گڑیا کی زندگی سے سسی کو نکالنا چاہتی تھی۔ اب وہ صرف دورین تھی۔ وہ محبت میں ہیر ہوئی نہ رانجھا۔ اس کی محبت نے امیر خسرو کا کلام اوڑھ لیا تھا۔ اب وہ ایک صوفی کا کلام تھی۔ اسے کسی زوال کا حصہ نہیں بننا تھا۔ وہ رقص وصال میں تھی کہ رقص ہجر میں یہ صرف تقدیر جانتی تھی۔ کیسری نے محبوب سے بچھڑنے کے بعد روتے ہوئے تو بارہا رقص کیا تھا۔ آج پہلی بار ایسا تھا کہ وہ رقص دیکھتے ہوئے رو رہی تھی۔ آج کل وہ گھر آتا تھا تو اس کے باپ کے حقہ کی گڑگڑاہٹ عشقیہ قصیدے پڑھ رہی ہوتی تھی۔ آخر 2-4 دنوں تک رئیس باپ کی اچھی خاصی زمین کا دوبارہ مالک بننے والا تھا۔ ایسے میں پنو اپنی ماں کا مرجھایا چہرہ دیکھ کے پریشان نہیں ہوتا تھا۔ اسے راجپوتوں کے قصیدے پڑھتی ماں کی تلخ آواز بھی پریشان نہیں کرتی تھی۔ اگر کوئی چیز اسے پریشان کرتی تھی تو وہ دورین کی خاموشی تھی۔ آج وہ گھر آیا تو ششدر ہوا۔ آج اس کے باپ کا ٹھنڈا پڑا حقہ جیسے نوحے پڑ رہا تھا۔ پنو کا دل عجب طرز سے دھڑکا، یعنی دورین کی خاموشی ٹوٹ چکی تھی، اور دورین کے فیصلے نے رئیس کو اس گھر سے دوبارہ لاتعلق کر دیا تھا۔ اب کوئی شرط رکھی جائے گی، نہ کوئی سودا ہوگا۔ اب میں تجھے حسام کے ساتھ صرف عزت اور وقار کے ساتھ رخصت کروں گی۔ مجھے رئیس کی کسی دھمکی کی پرواہ نہیں۔ آج نور اس کی ماں چمک چمک کے گرج رہی تھی۔ پنو کے قدم زمین پر گڑ گئے۔ اندر ایک ابال سا اٹھا۔ اس کی ماں دورین کو کیسی پٹیاں پڑھا رہی تھی۔ یہ راجپوت جائیں بھاڑ میں، انہوں نے تمہیں ایک چھت کے علاوہ دیا ہی کیا ہے؟ ارے ان کو تو اپنی عزت خاک میں ملانے کی لت پڑی ہوئی ہے۔ سو پنو کا چڑھایا کوئی بھی چاند دنیا کے لیے نیا نہیں ہوگا۔
تم صرف اپنا بھلا سوچو دورین۔ آج سے قبل نور دورین سے پنو کے حق میں صرف فیصلہ چاہتی تھی، مگر آج اس لڑکی کی قربانی نے اس کے اندر ایک ممتا سی جگا دی تھی کہ حسام جیسے رشتے کو ٹھکرا دینا دل گردے کا کام تھا۔ نور نے مرچوں کا آدھا ڈبہ تسلے میں انڈیلا۔ وہ مرچیں جیسے پنو کی آنکھوں میں جھونکی گئی تھی۔ یہ کیسی ماں ہے؟ وہ غصے سے کھولتا آگے بڑھا۔ جب عورت صرف اپنا بھلا سوچتی ہے نا تو وہ شاہینہ دورین کی ماں بن جاتی ہے۔ جب عورت صرف اپنا سوچتی ہے تو وہ گڑیا کو بھول کے سسی بن جاتی ہے۔ عورت صرف محبت ہی تو نہیں ہوتی، وہ ایک بیٹی بھی ہوتی ہے چچی۔ ان کے عقب میں کھڑا پنو جیسے وہیں جم گیا۔ میں نے اس گھر میں 3 عورتوں کے ساتھ زندگی گزاری۔ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ وہ لمحہ بھر کو خاموش ہوئی۔ نور نے اسے الجھ کے دیکھا۔ دادی کے پاس صرف اچھے وقت کے قصے تھے۔ وہ اپنے حال پر مسکرائیں۔ نہ انہوں نے کسی اور کو مسکرانے کا موقع دیا۔ مگر دورین نے اس گھر میں رچی بسی اچار کی مہک سے سیکھا کہ عورت نور بھی تو ہوتی ہے۔ دورین نے ہمیشہ نور سے محبت کی۔ اس نے نور کے کٹ لگے مرچ زدہ ہاتھوں کو چوما، پھر انہیں آنکھوں سے لگایا۔ پنو نے اس منظر سے نگاہ چرائی۔ آپ مجھے تعویذ گھلی چائے پلاتی رہیے گا، میں اسے بھول جاؤں گی۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والا پانی دکھ نہیں تھا، اس کی آنکھوں میں مرچیں چبھی تھیں۔ نور نے اسے تڑپ کے دیکھا۔ تم جانتی ہو میرے تعویذ چائے میں گھلتے ہی بے اثر ہو جاتے ہیں۔ وہ بکھر کے مسکرائیں۔ مگر ایک راجپوت عورت پر ان تعویذوں کا اثر ضرور ہوگا چچی۔ اس نے نور کا ہاتھ چہرے پر رکھا۔ پنو نے وہاں کھڑے کھڑے غائب ہو جانا چاہا۔ دورین میری جان، تم سب کچھ چھوڑ کے اپنی ماں کے پاس چلی جاؤ۔ نور نے اسے اپنی آغوش میں سمیٹا، جس کا سر نفی کی صورت میں ہل رہا تھا۔ کچھ فیصلے راجپوت مردوں نے کیے، جس کے نتیجے میں ہم عورتیں وقت کے اچھے گھرانوں سے ششکار کے نکال دی گئیں۔ آج فیصلہ ایک راجپوت عورت پر آیا ہے، جسے ثابت کرنا ہوگا کہ عورت صرف خواہشوں کی نہیں، نسلوں کی بھی امین ہوتی ہے۔ اس کا وجود نم لیکن آواز خشک تھی۔ ان دونوں عورتوں سے نگاہ ہٹاتا پنو کبھی سر اٹھا کے اس لڑکی کا سامنا نہیں کر سکتا تھا، جو اپنے ساتھ بیٹھی پنو کی ماں کو بس مسکراتا دیکھنا چاہتی تھی کہ دورین اس نور نامی عورت کو بے حد چاہتی تھی۔ نور اس کی ہر بات سمجھ رہی تھی، مگر ایک بات پر ان کا ذہن الجھ گیا تھا کہ اس گھر میں ان کے ساتھ رہنے والی تیسری عورت کون تھی۔ لیکن الٹے قدموں واپس جاتا پنو یہ راز جانتا تھا، مگر اس لمحے وہ بھی حق دک تھا کہ آخر دورین نے اس رقاصہ سے کیا سیکھا۔ وہ رقاصہ جسے کل شب دورین نے مغربی دیوار کے ساتھ غروب ہوتے دیکھا تھا۔ اس کالونی میں طے پایا جانے والا یہ پہلا رشتہ تھا جس کی مٹھائی خوشی سے زیادہ حیرت کے ساتھ کھائی گئی، اور نفسا نفسی کے اس دور میں جینے والے لوگوں کا اس مٹھائی کو ہضم کرنا مشکل تھا۔ دورین نے اپنے فیصلے سے اس حقیقت کو جھٹلا دیا تھا کہ عزت صرف اس عورت کی ہوتی ہے جس کے گھر کے مرد لاکھوں کماتے ہیں۔ وہاں ہر گھر میں اس بات پر بحث کی گئی۔ دکانوں پر اور مچانوں پر صاحب نظر لوگوں نے دلائل سے ثابت کیا کہ دیکھو، اچھے گھرانے کی عورت کسی بھی حال میں اپنی اقدار روایات کا سودا نہیں کرتی۔ ان کی گلی کی وہ رہائشی خواتین جو عیاش راجپوتوں کی اچار بیچتی عورتوں کو منہ لگانا گوارا نہیں کرتی تھیں، اب سکینہ کو رئیس کے گھر جاتا دیکھتی تو بہانے سے اس کے ہمراہ ہو لیتی۔ وہ اب دورین کو اور نظر سے دیکھتی، جس نے قسم پرسی کی حالت میں بھی لاکھوں میں کھیلتے حسام کو ٹھکرا دیا تھا۔ دوسری طرف بقول رئیس کے ان لوہا کوٹنے والوں کی حالت اب سونا کوٹنے والوں جیسی تھی۔ آخر وہ عہدے داروں کے مقابلے میں چن لیے گئے تھے۔ خاندان کی نسل کا اکلوتا وارث آج بھی ہر فکر سے آزاد اپنی خوشی میں مسرور تھا، جو کل تک سمجھتا تھا
کہ وہ دورین سے نگاہ کس طرح ملائے گا۔ اب اس کے اندر اس ازلی راجپوت سوچ نے سر اٹھا لیا تھا کہ وہ تعلیم و تربیت بھی کیا، جہاں عورت کی گھٹی میں قربانی اور سمجھوتا نہ ڈالا جاتا ہو۔ اب اس کے سامنے بات میں بات ہنستا پنو جانے کتنی مٹھائی کھا جاتا، ایسے میں وہ دورین کے منہ میں بھی ایک دم مٹھائی ٹھونستا۔ کبھی جان ہی نہیں سکتا تھا کہ اس لڑکی کے منہ میں جاتے ہی وہ لڈو کچی نمولیوں میں ڈھل جاتے تھے۔ بس ایک نور تھی جنہیں خود غرضی کا احساس کچوکے لگاتا تھا۔ اب انہوں نے گھر کے وہ ڈبے خالی کر دیے تھے جن میں وہ تعویذ رکھتی تھی، مگر دورین اپنی چائے میں ان تعویذوں کا ذائقہ تلاشتی جسے پی کے وہ کسی کو بھول جانا چاہتی تھی۔ چند روز قبل سکینہ کے گھر سے آئی بیش قیمت مٹھائی امان ولا میں بھی یقیناً تشکر کے ساتھ نوش کی جاتی۔ آخر ان کے سر سے بلا جو ٹلی تھی، مگر برا یہ ہوا کہ مٹھائی حسام کی موجودگی میں آئی۔ اس خبر کو سننے کے بعد اس کی کیفیت یوں تھی کہ کوئی مجھے سانس لینے کا ڈھنگ بتائے گا